اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانے تو اس اولاد کو نافرمان کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اولاد اپنے باپ کو سرعام سڑک پر گولیاں مار کر ہمیشہ کی نیند سلا دے تو آپ بتائیں اس اولاد کو کیا لقب دیا جائے، اس اولاد کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے؟ جناب علی، فیصل آباد میں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہوئی جو رات سے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر کافی وائرل ہے۔ اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص جو کہ موٹر سائیکل پر بیٹھا گھر سے کوئی سودا لینے آیا ہوگا یا کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوگا اور گھر واپسی کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی اپنی بائک سٹارٹ کی، 2 قدم آگے گیا تو ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اس شخص پر 7 گولیاں برسائیں اور ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اب جیسے اس واقعے کی خبر سامنے آئی کہ گولیاں مارنے والا کون تھا اور جس کو ماری گئیں وہ کون تھا، تو جناب جس بوڑھے شخص کو گولیاں ماری گئیں اس کی عمر تھی 60 سے 65 سال۔ اب جو گولیاں مارنے والا تھا وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ کوئی دشمندار نہیں تھا، یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی پرانی عداوت نہیں چلتی آ رہی تھی، کوئی دور کا رشتہ دار نہیں تھا، بلکہ اپنا سگا بیٹا تھا۔ کون تھا وہ اس بوڑھے شخص کا جس نے اپنے باپ کو سرعام سڑک پر، چوراہے پر گولیاں مار کر تماشا بنایا اور اتنی گولیاں مارتا رہا کہ جب تک اس باپ کے سانس ختم نہیں ہو گئے، اس کی جسم بے جان نہیں ہو گیا تو مسلسل وہ شخص گولیاں مارتا رہا۔ اب اس واقعے کے پیچھے حقائق ہے کیا؟ اس بدبخت بیٹے نے ایسا کیوں کیا؟ اب یہ ایک بدبخت نہیں ہے بلکہ 3 بدبخت اولادیں ہیں، 3 بدبخت بیٹے ہیں اس بوڑھے شخص کے۔ اس بوڑھے شخص نے فیصلہ کیا کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے اپنے بچوں میں جائیداد کے حصے بانٹ دوں تاکہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری اولاد اس جائیداد کی خاطر لڑتی نہ رہے، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب اس بوڑھے شخص کا یہ سوچنا اس کا قصور بن گیا، اس کا جرم بن گیا۔ اگر یہ شخص زندہ رہتا تو یقین جانیے ان 3 بیٹوں میں لڑائی اس بات پر ہونی تھی کہ میں باپ کو اپنے پاس رکھوں گا، دوسرے نے کہنا تھا باپ کو اپنے پاس رکھوں گا، تیسرے نے کہنا تھا میں اپنے باپ کو اپنے پاس رکھوں گا، سیوا کروں گا، دن رات اپنے اس باپ کی خدمت کروں گا کیونکہ یہ میرا باپ ہے اور اس کے پاس 5 سے 6 کروڑ کی پراپرٹی ہے۔ اب اس شخص کے قتل کی جو ایف آئی آر درج ہوئی، اس کی اپنی بیٹی کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی۔ بیٹی ایف آئی آر میں کیا لکھتی ہیں کہ میرے باپ نے 5.5 کروڑ کی جائیداد ان 3 بیٹوں میں بانٹ دی تاکہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے بیٹوں میں کسی بھی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، گھر میں فساد نہ ہو، میرے بیٹے آپس میں لڑتے نہ رہیں۔ باپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس واقعے کو سننے کے بعد میں ان تمام ماں باپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ زندہ ہیں اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو کسی بھی قسم کا پراپرٹی میں حصہ نہ دیں۔ جیسے ہی آپ حصہ دیں گے اس کے بعد آپ کی اولاد آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ اس باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کو یہ خیال تھا کہ جب میں حصے بانٹ دوں گا تو اس کے بعد میری اولاد میری خوب فرما برداری کرے گی، تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، گھر میں جو پریشانیاں ہیں، آپس میں لڑتے مرتے سارے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس شخص نے جیسے ہی اپنے بچوں میں، اپنے بیٹوں میں جائیداد تقسیم کی تو اس کے بعد ان 3 بیٹوں میں جھگڑا اس بات پر ہونا شروع ہو گیا باپ کو تم رکھو گے، دوسرا کہنے لگا باپ کو تم رکھو گے، تیسرا کہنے لگا باپ کو تم رکھو گے، آپس میں لڑتے رہے۔ پھر تینوں بیٹوں نے فیصلہ کیا کیا کہ جس شخص کی خاطر، جس باپ کی خاطر ہم ایک دوسرے سے آپس میں لڑ رہے ہیں، کیوں نہ اس کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد ان تینوں بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ اس باپ کو مار دیا جائے۔ اس بیٹے کو دیکھیے سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ وہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ جیسے ہی سامنے آئے میں اس کو گولیاں مار دوں۔ وہ شخص موٹر سائیکل میں 3-4 قدم آگے بڑھا کہ بیٹے نے آگے بڑھ کر ایک وقت میں 7 گولیاں ماری اور انتظار کرتا رہا جب تک باپ کے سانس ختم نہیں ہو گئے، وہ مسلسل گولیاں مارتا رہا۔ داماد نے انکشاف کیا اس شخص کے، یعنی کہ ان کی بیٹی کے ہسبینڈ نے، جس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تینوں بیٹوں پر 2 مقدمات درج ہیں۔ وہ اس بات پر کہ یہ اپنے ماں باپ کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ماں باپ پر ظلم کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں جو شخص 5.5 کروڑ پراپرٹی کا مالک ہو، اس کے باوجود بیٹے اپنے ماں باپ کو اس لیے مارتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں حصے بانٹ دے۔ اب جب حصے بانٹ دیے تو اس کے بعد بھی وہ ماں باپ ان کے لیے بوجھ بن گئے اور اس باپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ چوک چوراہے پر
باپ کو ختم کر کے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا، رشتوں کا تقدس پامال کر دیا کہ جس باپ نے اسی چوک چراہوں پر جب یہ اولاد روتی ہوگی بچپن میں کھیلنا کودنا باہر لے کر جانا، اسی چوک چراہے پر لا کر وہ باپ اپنے بیٹوں کو رونق دکھاتا ہوگا کہ بچے چپ کر جائیں، بچے پریشان نہ ہو، بچوں کی ماں پریشان نہ ہو، میں اپنے بچوں کو باہر گھمانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ لیکن اس بدبخت بیٹے نے اسی چوک چراہے پر اپنے باپ کو گولیاں مار کر یہ پیغام دیا کہ دنیا میں جتنے بھی والدین ہیں وہ جب تک زندہ ہیں کبھی بھی اپنی وراثت کا ایک پیسہ بھی اپنی اولاد کے ہینڈ اوور نہ کریں۔ اگر آپ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ آپ اس واقعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے، اس بدبخت بیٹے نے اپنے دو بھائیوں کے ساتھ مل کر باپ کو ختم کر دیا کہ آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں کہ کس طرح باپ کو سنبھالیں، اسی باپ کو ہمیشہ کی نیند سلا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے کہ اس واقعے کو دیکھنے سننے کے بعد سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا۔ دنیا میں اپنی اولاد کی جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو ہی ہوتی ہے، اور ماں باپ ایک واحد رشتہ ہے دنیا کا کہ جس میں کسی بھی قسم کا حسد نہیں ہوتا۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں جو صرف وہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ترقی کرے۔ ماں باپ کبھی بھی اپنے دل میں بغض، حسد یا کینہ نہیں رکھتے اپنی اولاد کے حوالے سے کہ ہماری اولاد ترقی نہ کرے، ہماری اولاد کے پاس پیسے نہ جائیں۔ اب اس شخص نے 5.5 کروڑ زندگی بھر پتہ نہیں کس طرح اس پراپرٹی کو بنایا ہوگا، کس طرح اپنے بچوں کی وراثت بنائی ہوگی کہ وہی وراثت اس کی موت کا سبب بن گئی۔ پولیس نے ایک بیٹے کو تو گرفتار کر لیا، مزید 2 بیٹوں کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اس کیس میں، اس ایف آئی آر میں اس بیٹی کو تو انصاف ملنا چاہیے جس بیٹی نے ایف آئی آر درج کروائی کہ میرے باپ کو سریعام میرے بھائیوں نے گولیاں مار دیں۔ ان 3 بیٹوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پر، جس کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ بیٹا اپنے باپ کو ٹھڈے مار رہا ہے، گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کیا گیا اور سوشل میڈیا پر اس کا خوب ٹرائل کیا گیا، لوگوں کو پیغام دیا گیا کہ اگر آپ بھی اپنے باپ کی نافرمانی کریں گے، باپ کو ماریں گے، باپ کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا، آپ کو سلاخوں میں بند کیا جائے گا۔ آپ نے اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے کہ اس واقعے کو سننے دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا، اور وہ تمام والدین خاص طور پر احتیاط کریں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام پراپرٹی کر دیں تاکہ اس کے بعد ہمارے بچے کسی بھی وجہ سے آپس میں لڑے نہ، جھگڑے نہ، کیونکہ پراپرٹی، پیسہ یہ انتشار ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ لڑائی کا گھر ہے۔ سکون اس کو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔